عمران خان نے اعلان کیا شاید اس وقت انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اب اس معاملے پہ یقیناً یہ جو پیچیدگی ہے سامنے آ رہی ہے، مسلم لیگ ق کی مکمل یقین دہانی کے باوجود ہچکچاہٹ اور پی ٹی آئی کے اندرونی حلقوں میں تذبذب کے باعث سیاسی منظرنامے میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی نے کل ببانگ دہل اعتراف کیا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ق لیگ کی سیاسی سمت کا تعین کیا، جبکہ ایم کیو ایم، باپ پارٹی اور جنوبی پنجاب کے پارلیمنٹیرینز پہلے ہی اس حوالے سے نجی محفلوں میں عام طور پہ اعتراف کرتے نظر آئے ہیں۔ مونس الہی نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل مؤخر کرنے کی بھی تجویز دی، جس کے بعد آج پہلی بار سابق وزیر اعظم عمران خان نے شہباز حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیش کرتے ہوئے بات چیت کی دعوت دی۔ آج پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب میں عمران خان نے قدر مفاہمانہ انداز میں کہا کہ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے، بات کرے، عام انتخابات کی تاریخ دے، ورنہ ہم اسمبلی توڑ دیں گے۔ الہی نے کل اپنے انٹرویو میں پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق ق لیگ کی ترجیحات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی مرضی معلوم کی جائے تو ان کا کہنا تھا کہ ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اگلا بجٹ پیش کرنے کے بعد اسمبلی تحلیل کریں۔ کل مونس الہی نے ایک جانب جنرل قمر جاوید باجوہ کے ناقدین کو مناظرے کا چیلنج دیا، دوسری طرف یہ انکشاف بھی کیا کہ جنرل باجوہ نے انہیں تحریک اعتماد کے وقت عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا تھا۔ مونس الہی کے موقف کے بعد یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا پرویز الہی پنجاب اسمبلی کے مستقبل کا فیصلہ بھی کسی اشارے پہ کریں گے۔ بلا شبہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی یقین دہانی کے باوجود پچھلے 6 سال میں اسٹیبلشمنٹ نے سیاست سے لا تعلقی نہیں رکھی، بلکہ ادارے نے سیاسی جوڑ توڑ اور نمبر گیم پورا کرانے اور فریقین کی پوزیشن کمزور یا مضبوط بنانے میں سہولت کاری کی۔ مونس الہی کا اعتراف اس بات کی مکمل تصدیق کرتا ہے۔ اس دلچسپ گفتگو اور اس سے منسلک معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری فواد حسین، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ فواد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آج آپ تو باقاعدہ ایک ٹائم لائن دے چکے تھے اسمبلیز کی تحلیل ہونے کی، اور اس میں آج اور کل یہ عمل شروع ہو جانا تھا اور اسمبلیز اب تحلیل ہو جانی تھی 2-3 دن میں، مگر ایسا لگتا ہے کہ اس حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنی پڑی ہے خان صاحب کو، کیونکہ انہوں نے جب یہ اعلان کیا تو انہوں نے مشاورت نہیں کی تھی اپنے ساتھیوں سے اور اتحادیوں سے، اور جب انہوں نے مشاورت کی تو اس کے بعد انہیں اس پہ نظر ثانی کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اب ہولڈ پر ہے تحلیل کرنے کا معاملہ، جس کا آج انہوں نے برملا اظہار بھی کیا۔ نہیں کامران صاحب، ٹائم لائن جو ہے وہ تو اب بھی وہی ہے۔ ہم نے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ 20 مارچ سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ ہونے ہوتے ہیں۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 دسمبر تک جو ہے 18-20 دسمبر تک ہمارے پاس وقت ہے، کیونکہ 23 مارچ کو لگ رہا ہے کہ رمضان ہو جائے گا، تو اس سے پہلے پروسیس مکمل ہو جائے، اسمبلیوں میں نئی حکومتیں بن جائیں تو یہ بہتر ہوگا، اور اسی ٹائم ٹیبل کے اوپر ہم بھی قائم ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور آج عمران خان صاحب نے بھی جو بات کی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ نیشنل ایک الیکشن ہو، اور ہم چاہتے ہیں بات چیت کے نتیجے میں ہم ایک فریم ورک طے کر سکیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ حکومت ان سے ملک نہیں چل رہا، اور عمران خان کے ساتھ اس وقت پبلک کھڑی ہے، سو تمام انتخابات میں اپنا حشر دیکھتے ہوئے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آخر پی ٹی آئی کو سپیس دینا چاہتی ہے یا نہیں دینا چاہتی، کیونکہ اس وقت جو ملک کی معاشی حالت ہے، جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کمپریہنسو جو اس کو جو احاطہ کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے، اور آج جو صورتحال ہے، یہ صورتحال کی پریڈکشن آپ بڑی پہلے کر چکے تھے، لیکن یا تو میں کوئی بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں گے یا جو اداروں کے سربراہ ہوں گے، وہ کیسے پاکستان کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ان سے نہیں سنبھل رہے۔ ابھی آپ اسٹیبلشمنٹ سے شکایت یا تحفظ کا اظہار تو مسلسل کر رہے ہیں، مگر صورتحال شاید اتنی خراب نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو اسپیس دینا چاہتی ہے یا نہیں، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ جو شواہد مسلسل سامنے آ رہے ہیں، جس کی ہمیں بھی کچھ معلومات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو آؤٹ آف وے جا کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا۔ ابھی آپ نے دیکھا مونس الہی صاحب نے بالکل کھل کے کہا کہ وہ کرٹیکل مومنٹس تھے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، پھر پنجاب کی گورنمنٹ بن رہی تھی،
کہ جنرل باجوہ نے ان سے کہا کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں، عمران خان کے ساتھ رہیں. ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں جب گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی تھی، آپ بھی جانتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے پارلیمنٹیرینز تھے، یہ جی ڈی اے تھی، یہ ایم کیو ایم تھی، یہ باپ وغیرہ تھی، یہ سب فوج نے ہی آرگنائز کیا تھا نا. یہ تمام جو ملاپ کرایا تھا یہ تو فوج نے ہی کیا تھا نا. کامران صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو دونوں طرف پڑھا جا سکتا ہے. ہمارے تقریباً 25 سے زیادہ سیٹیں ہیں جہاں پہ ہم کوئی 5000 ووٹوں سے کم سے ہارے ہیں، اور ہمارے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ وہ سیٹوں کے اوپر اس وقت مداخلت نہ کرتی تو ہماری سمپل میجورٹی ہوتی. لیکن اس بحث میں نہیں پڑتے. میں یقیناً یہ کہنا چاہوں گا جنرل باجوہ صاحب نے بہت مواقعوں کے اوپر ہماری بڑی مدد بھی کی ہے، لیکن یہ 6-7 مہینے میں آخر میں جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں، ایسا تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. پولیٹیکل ورکرز کو اٹھانا، ان کو برہنہ کرنا، ان کی ویڈیوز جاری کرنا، جو پاکستان میں ہوا ہے وہ تو اس کی بڑی تلخ باتیں ہیں اور بہت اچھی بھی نہیں ہیں. مگر آپ ہی کے دور میں فواز صاحب اور لوگوں کے ساتھ، آپ کے مخالفین کے ساتھ بھی ہم پلہ سلوک ہوتا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی کے دور میں زبیر صاحب کی ویڈیو آئی تھی، اور لوگوں کی بھی آئی اور ابھی بھی آ رہی ہے، اور لوگوں کے بہت سارے معاملات ہیں، جرنلسٹوں کو اٹھایا گیا، مارا گیا، کیا کیا نہیں کیا گیا. وہ آپ ہی کا دور تھا. کامران صاحب یہ بات بالکل ہی غلط ہے. ایک بھی جرنلسٹ کا آپ مجھے بتا دیں کہ اس کو برہنہ کر کے ویڈیوز بنائی گئی ہوں، اور ہم نے کسی بھی جرنلسٹ کی اریسٹ کو ایسے تسلیم کیا ہو جیسے پریس کانفرنسز کر کے اس حکومت میں تسلیم کیا گیا. کتنے جرنلسٹوں کے اوپر ہمارے ہاں اینٹی ٹیررزم کے کیسز بنے، کتنی آرگنائزیشنز کو بلا کے مالکان کو دھمکیاں دی گئیں. دیکھیے فواز صاحب، آپ نے پوچھا ہے تو میں کہوں گا آپ ہی کے دور میں 8 مہینے میر شکیل الرحمان جیل میں بند رہے ہیں. آپ ہی کے دور میں مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا ہے. آپ ہی کے دور میں ابصار عالم کو فائرنگ ہوئی ہے. آپ ہی کے دور میں اسد طور کو اغوا کیا گیا ہے. یہ آپ ہی کا تو دور تھا. پہلی بات یہ ہے کامران صاحب، بڑے ہی آپ نے فالس پیرلل ڈرا کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے اوپر بھی جو کرمنل اینٹی ٹیررزم کے کیسز نہیں بنائے گئے، ان میں سے کسی کو بھی ننگا کر کے ویڈیوز نہیں بنائی گئی. جو میر شکیل الرحمان صاحب مارنے کی کوشش کی گئی، ابصار عالم کو تو نیرلی مار دیا تھا. جی کرمنل کیسز تھے، یہ کرائم تھے. ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم نے ان کے اوپر گولیاں چلوائی ہیں. اس حکومت نے تو مانا اینٹی ٹیررزم کیسز میں انٹر کیا. دیکھیں وہ اگر کسی کا کرمنل کیس ہے تو اس کو آپ حکومت سے ایکویٹ تو نہیں کر سکتے. اگر کسی کے اوپر تشدد ہوا ہے، کرائم روز ہوتے ہیں، وہ تو علیحدہ بات ہے. لیکن یہاں تو حکومت جان مان کر کہہ رہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کی ویڈیوز ریلیز کی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر فخر کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں تو پریس کانفرنسز، میں نے تو کبھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کہ جس میں میں نے کہا ہو کہ فلانے جرنلسٹ کو ہم نے اینٹی ٹیررزم میں اٹھایا ہے. ہمارے ہاں آپ کو تو یہ کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہ تو بڑا فالس پیرلل ہے جو آپ نے ڈرا کیا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ساتھ لیکن یہ بتائیں کہ اب جو عمران خان صاحب نے لیٹسٹ یہ بات کی ہے، آفر کی ہے، بات چیت کی، اس کا کوئی فیڈ بیک ہے، کوئی اس کا جواب ہے کہیں سے؟ جو بات چیت کا ایک عمل کسی نہ کسی صورت سے آپ کا جاری تھا، وہ کیا اس وقت بالکل بریک ڈاؤن پر ہے؟ دیکھیے انفارمل بات ہوتی ہے، اور فرینکلی نون لیگ کے اندر اور ادھر لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ملک اس طرح نہیں چل رہا. اس وقت 2 معاملات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ملک تو ان سے نہیں چل رہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر سیاسی نظام میں استحکام آ نہیں سکتا. ایک طبقہ ان میں ہے، میں نے تو ان سے کہا کہ اگر آپ کا یہ اسٹریٹجی ہے کہ عمران خان کو آپ گرفتار کریں گے، انہیں آپ نااہل کریں گے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، تو اس سے آپ استحکام لائیں گے یا عدم استحکام لائیں گے؟ اگر آپ عدم استحکام ہی لانا چاہتے ہیں، جو 7 مہینوں میں آپ نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اگلے مہینے بھی جاری رکھیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ملک چلے گا کیسے؟ ہم ڈیفالٹ کے دہانے کے اوپر ہیں، اور اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت چاہتی ہے ہم ڈیفالٹ کر جائیں تاکہ ہم 1 سال اپنی گورنمنٹ ایکسٹینڈ کر سکیں. تو یہ تو ایک بالکل مذاق ہے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ زرداری اور نواز شریف کی جو سیاسی لاشیں ہیں اس کے بوجھ سے ان کی کمر دوری ہو رہی ہے، اور انہیں اپنی پالیسی کو ریویو کرنا ہوگا. اور دیکھتے ہیں اب نئی لیکن دیکھیں ابھی تو ظاہر ہے کہ نئے آبی چیف آئے ہیں، 3 دن ہوئے ہیں،
آپ تھوڑا سا وقت تو دیں، تھوڑا دیکھیں تو صحیح کہ کیا حالات ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں یہ بہت عام بات ہے کہ جب نیا آرمی چیف آتا ہے اس کے ساتھ اس کی پالیسی آتی ہے، اور اس میں کافی فرق ہوتا ہے پہلے کی پالیسی میں، پوری تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ تو یہ تو زیادتی ہوگی کہ آپ اس حوالے سے کوئی آپ کسی خدشے کا اظہار کریں یا اس وقت اس کو کسی صورت سے بھی سسپیکٹ کریں کہ کوئی ایسی صورتحال ہوگی۔ آپ پہلے دیکھیں تو صحیح کہ اس میں ہوتا کیا ہے آگے چل کے۔ نہیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ جو ہے وہ نئی جو فوجی کی عادت ہے اس کے ساتھ یہ امید ہے کہ وہ پاکستان کی جو اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں گے، اور اس میں جو تبدیلیاں چاہیے وہ کریں گے۔ اور جہاں تک وقت کی بات ہے، ہمیں وقت کا پرابلم ہمیں نہیں ہے، وقت کا پرابلم پاکستان کی معیشت کو ہے، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 مہینوں سے بیرون ملک ہماری ایمبیسیز میں جو نچلا گریڈ کے آفیسرز ہیں ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ ہمارے جو اس وقت ڈیفنس منسٹری نے جو پیسے مانگے ہیں وہ ڈکلائن ہو گئے ہیں۔ ہمارے اس وقت جو $2000 سے زیادہ کے لیے اگر آپ نے پیسے باہر بھیجنے ہیں آپ کو اکاؤنٹ کھولنا پڑ جاتا ہے، اور جتنی مشکلات اس وقت آئی ٹی اور تمام انڈسٹری کو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سو وقت کی جہاں تک بات ہے، انفارچونیٹلی پاکستان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم تو الیکشنز کا ویٹ بھی کر لیں، ہمیں پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے پاکستان کے پاس وقت نہیں۔ لیکن یہ بتائیں کہ اس کا سیاسی جائزہ لیا آپ نے کہ اس وقت کس طرح سے یہ آپ کے سیاسی مفاد میں یا آپ کے لیے کسی صورت سے بھی اس کا سیاسی طور پہ کوئی فائدہ ہے کہ آپ جان توڑ لگا دیں اور آپ کہیں کہ الیکشن کرائیں؟ تو اگر حکومت الیکشن نہیں کراتی تو اس کی کاسٹ ہے، کیونکہ جو معیشت کا حال ہے وہ تو بالکل ایک سنکنگ سٹیٹ ہے، تو وہ تو اس کی قیمت تو انہوں نے ادا کرنی ہے۔ کیا یہ مناسب اس وقت سیاسی فیصلہ نہیں ہے کہ آپ سائیڈ لائنز پہ بیٹھیں اور دیکھیں اس کو؟ کامران صاحب، اگر تو یہ قیمت صرف سیاسی قیمت حکومتی جماعتوں نے ادا کرنی ہوتی تو ہم یقیناً آپ کا ہی مشورہ کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ قیمت ملک ادا کر رہا ہے، اور ہماری جو اکنامک ٹیم ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی ایک چیلنج ہو جائے گا دوبارہ ملک کو کھڑا کرنا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں 52% اضافہ ہو چکا ہے ٹیررزم کیسز میں، 250 سے زیادہ ہمارے سیکیورٹی اہلکار اور شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں 7 مہینوں میں۔ آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان اپنا سفارت خانہ ہی بند کر رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کابل میں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے تعلقات اتنے کشیدہ ہو رہے ہیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ سو ہمیں بہت اس میں قریب سے جائزہ لینا ہے۔ تو یہ بتا دیں مجھے آخر میں کہ اب عمران خان صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، ورنہ کہا ہے ہم اسمبلی سے تحلیل کر دیں گے، تو اس کے لیے تو ایک مدت دینی چاہیے نا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مدت ہے کہ اتنے دنوں میں جواب آتا ہے؟ کیونکہ انیشل رسپانس تو کافی اس کا منفی آیا ہے، انہوں نے تو رد کر دیا ہے جو احسن اقبال صاحب نے آج بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں کرنے مذاکرات، ویسے تو جواب آ گیا ہے آپ کے پاس۔ نہیں، دیکھیں احسن اقبال تو خیر اتھارٹی نہیں رکھتے، ہم دیکھیں گے اسحاق ڈار کیا کہتے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کی ہی جو ہے وہ لائزن ہے اور ملاقات ہے، تو ہم دیکھیں گے وہ پریزیڈنٹ صاحب کو کیا جو ہے وہ میسج دیتے ہیں۔ ادروائز میں نے آپ کو پہلے ہی مدت بتا دی ہے کہ 20 مارچ سے پہلے ہم نے یہ پروسیس اپنا اپنے جو صوبے ہیں ان میں مکمل کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 15 اور 20 کے درمیان ہم نے ہر حالت میں ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اگر ہمیں حکومت کی طرف سے جواب نہیں آتا۔ 15 اور 20 دسمبر کے درمیان؟ جی، بہت بہت شکریہ۔ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ تھے، کہتے ہیں کہ 15 تاریخ تک حکومت سے جواب نہیں